الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في كتبهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك فسل. رواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين. فمن قالها ثلاثا قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. رواه الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو دروس ہو رہے ہیں وہ ان اعمال سے متعلق تھے جن میں دو اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک یہ کہ وہ اعمال جن اعمال پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے، یعنی وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں اور اس بندے کے لیے جنت کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے پہ وہ اعمال اور ان احادیث میں ان نیکیوں کے بارے میں بھی پڑھا جا رہا تھا جو ان گزشتہ دروس میں ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ نیکیاں جو بظاہر آسان ہیں اور ہلکی پھلکی اور مختصر ہیں لیکن ظاہری الفاظ کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک ان کا معنی اور مفہوم اور ان پر اجر اور ثواب کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت زیادہ عظیم ہے اور وہ توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہ عموماً اس سے قبل اس موضوع پہ مختصر ایک درس ہوا، بلکہ مستقل ایک درس ہوا جو اسم اعظم کے نام سے غالباً موجود ہے، تو اسی سے متعلق چند سوالات پوچھے گئے تھے، تو ضروری سمجھا گیا کہ ان منتخب احادیث کو پڑھ لیا جائے جو اس بارے میں مشہور ترین احادیث ہیں۔
ان میں ایک یہ حدیث ہے جو امام ترمذی، امام ابو داؤد اور تقریباً تمام اہل سنن نے اپنی کتب میں نقل کی ہے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما یہ اس روایت کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی دعاؤں میں جب ان جملوں کو ادا کیا کہ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، مختصر ترین جملہ ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد، اور اس سے قبل ہے لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جملے سنے تو ارشاد فرمایا اس شخص سے، اس صحابی سے جس کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جملے نکلوائے۔ یہ طے شدہ بات ہے، جیسا کہ اس سے قبل ہم بارہا اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو اگر نیکی کی کوئی توفیق ملتی ہے، کسی بھی مسلمان کی زندگی میں نیکی کا کوئی کام، یا کسی مسلمان سے اگر کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے، اس کا تعلق انفرادی عمل سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، یعنی اگر کسی کو اللہ نے خیر کا ایسا مرکز بنایا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے کام بنتے ہیں، یعنی تعلیم ہے، تعلم ہے، تربیت ہے، دعائیں ہیں، مالی مدد ہے، اخلاقی مدد ہے، یعنی کسی بھی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسلمان کو خیر کا سبب بنایا۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ نیکیوں میں جو سب سے زیادہ اہم ترین نیکی ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ مقبول نیکی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے کام آئے، اور اس میں پھر یہ بجائے خود سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک نیکی یہ ہے کہ کسی کی آپ نے مالی مدد کی، کسی کی اخلاقی مدد کی، لیکن ان میں پھر سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی کی آپ نے دینی مدد کی، یعنی وہ شخص جو کبائر اور محرمات اور شرک اور بدعات اور خرافات یا حقوق العباد کی پامالی اور حقوق العباد کی نہ ادائیگی یا ظلم یا رشوت یا غیبت یا بہتان تراشی یا زبان درازی یا اس قسم کے کسی کبیرہ گناہ میں یا ان کبائر میں، یعنی وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے، جن کے بارے میں احادیث میں جملے ہیں کہ مہلکات، موبقات، وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہلاکت میں جا پڑتا ہے، دونوں جہاں کا خسارہ، اور بالکل یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ان گناہوں میں یا ان گناہوں میں کسی مسلمان کو دیکھ کر اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی اور آپ نے کوئی اچھی بات اسے کہہ دی، طریقے سے، سلیقے سے، قاعدے سے، حکمت سے، رقت سے، شفقت سے، محبت سے، مودت سے، احترام سے، اکرام سے، اعزاز سے، اس طریقے پہ بات کی گئی کہ اس نے، یعنی اللہ نے اس کے دل کے دروازے کھول دیے، تو یعنی سب سے بڑی مدد کسی مسلمان کی یہ ہے کہ اسے گناہ سے روکا جائے اور اسے نیکی کی تلقین کی جائے، اور سب سے بڑی نیکی کسی انسان کے ساتھ، جملوں پہ غور کیجیے، ایک سب سے بڑی نیکی کسی مسلمان کے ساتھ اور سب سے بڑی نیکی کسی انسان کے ساتھ، انسان سے مراد غیر مسلم، تو کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا جائے۔ وہ انسان جو غیر مسلم ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پڑنے والا ہے، اسے اس آگ سے بچا لیا جائے۔ اور پھر ذہن میں وہ جملہ لے آئیے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسرت اور خوشی کے والہانہ انداز میں فرمایا تھا اس یہودی نوکر لڑکے کے اسلام قبول کرنے پر، جس کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے، غیر مسلم یہودی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، رشتہ دار کی خبرگیری سے بے خبر ہے،
مسلمان کے احوال سے بے خبر ہو گیا۔ وہاں تو یہ حالت ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں تک کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہدف کوئی نہیں، صرف یہ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ دعوت کا درد جب دل میں بیٹھتا ہے، دعوت اور تبلیغ کا درد جب دل میں بیٹھتا ہے، یہ وہ درد ہے جو سکون اور اطمینان اور آرام سے پھر بیٹھنے نہیں دیتا۔ دعوت پیش کی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ ہم ان دروس میں کئی بار وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت مسرت اور خوشی سے عجیب حالت ہوئی۔ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اور تیز دوڑتے اور چلتے ہوئے باہر صحابہ کی طرف تشریف لائے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بندے کو جہنم سے بچا لیا۔ اپنا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زوردار تقریر اور کڑاکے دار تقریر جس پہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مزہ آیا تقریر میں، درس سن کے بڑا مزہ آیا۔ یعنی اب تقریریں درس سنے جاتے ہیں مزے کے لیے، یعنی ذہنی آوارگی اور ذہنی عیاشی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی درس میں اسی لیے آتے ہیں، الا من رحم اللہ۔ بہت مزے کا درس تھا، بہت تیز درس کیا آپ نے آج۔ یعنی درس سنا جاتا ہے مزے کے لیے، اور وہاں ذہنی عیاشی کے لیے درس میں آتے ہیں لوگ، نمبر بن جائیں۔ درس دینے والا بڑا خوش کہ آج تو بہت لوگ آئے تھے اور بہت لوگوں نے تعریف کی، تقریر بڑی اچھی تھی، درس بہت عمدہ تھا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ اور پھر اور وہاں یہ حالت ہے کہ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اپنا نام نہیں لیا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے اپنے اس بندے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو کسی انسان کے ساتھ، انسان سے مراد غیر مسلم، سب سے بڑی نیکی اسے پیسہ دے، اس کی مدد کرے، نہیں، یہ بڑی نیکی نہیں، نیکی ہے لیکن وہ نیکی نہیں ہے جو سب سے بڑی نیکی ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اسے جہنم سے بچا لو، جہنم سے بچا لو۔ اور یہی سبق ایمان والوں کو دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نار، جہنم کی آگ سے۔ کسی مسلمان کے ساتھ یہ نیکی ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی مشکل حل کریں، اس کی پریشانی دور کریں، لیکن سب سے بڑی نیکی یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اسے دین اور خیر خواہی کی کوئی بات بتا دے، کسی گناہ کی نحوست سے اور اس گناہ پہ آنے والے شدید نقصان سے اسے آگاہ کرے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے، برکت اٹھا لی جائے گی، تباہی اور خسارے میں پڑ جاؤ گے اگر ان گناہوں کو ترک نہیں کرو گے۔ سب سے بڑی نیکی کسی مسلمان کو دین کی کوئی بات بتا دینا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اسی نیکی پہ تربیت کی تھی۔ ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی تھی تو یہ نہیں دریافت کرتے تھے کہ تم نے اس مہینے کتنا کمایا اور تمہاری ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور وہ جو تم نے پلاٹ خریدے تھے کیا ہوا ان کا، ان دکانوں کا کیا ہوا، اور بینک بیلنس بڑھا کہ نہیں بڑھا، اور شیئر میں جو تم نے حصہ ڈالا تھا کیا ہوا، کتنے ملین لاکھ بنے نہیں بنے، اور لڑکا جو امریکہ اور کینیڈا میں ہے اس کا کیا ہوا، اور یہ ڈاکٹر انجینئر بنا کہ نہیں بنا، ہاں یہ نہیں پوچھتے۔ عصر کی نماز جماعت سے ہوئی اور سورہ عصر سنا کر، اور ابھی گزشتہ جمعے کے درس میں ہم نے پڑھا عبداللہ بن رواحہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ جس صحابی سے ملتے السلام علیکم وعلیکم، جو ملاقات ہوتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کہ اچھا ادھر آؤ، بیٹھو، تعال
تعال نؤمن بنا ساعة، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، آؤ بیٹھو ہم دونوں مل کے۔ تو وہ گزشتہ ہفتے ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی ناراض ہوئے اور کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا۔ ہم نے بتایا کہ جب ایمان کی حلاوت اندر اتر جاتی ہے تو پھر یہ دیوانوں کی طرح پھرتا ہے، پھر اسے ایک ہی دھن اور ایک ہی اس کے ذہن پہ یہ سمجھ لیں کہ بھوت سوار ہوتا ہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، اے بار الہ ورد زباں آخری لمحے تک یہی رہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس صحابی نے اپنی دعاؤں میں جب بلند آواز سے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنی تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کے اس اسم مبارک کے ذریعے دعا کی ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے ذریعے جو سوال بھی کیا جائے اللہ اس پر عطا فرماتے ہیں، اور جو دعا بھی کی جائے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سئل به اعطا اور دعی به اجاب۔ اسم اعظم اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء مبارکہ جو مشہور ترین ہیں، 99 نام ایک کم 100، ان ناموں کے علاوہ اور بعض وہ اسماء مبارکہ جو ان 99 ناموں کے علاوہ ہیں لیکن قرآن پاک میں موجود ہیں، اور بعض وہ اسماء مبارکہ جو ان 99 ناموں کے علاوہ ہیں لیکن احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تو ان تمام کے علاوہ کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، اور اسی لیے وہ دعا جو امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے اس میں یہ الفاظ مبارکہ اور یہ جملے موجود ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو پیش کیا ہے کہ ہم آپ کے ان تمام اسماء مبارکہ کے توسل اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں جو آپ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو بتائے ہیں، علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، وہ اسماء مبارکہ جو آپ نے آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی ان نازل کی گئی کتابوں میں سے ان کتابوں میں وہ نام موجود ہیں، ہمیں ان کا علم ہو یا نہ ہو ان تمام ناموں ان تمام اسماء مبارکہ کے توسل کو وسیلے کو ہم پیش کرتے ہیں، اور وہ اسماء مبارکہ بھی جو آپ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو بتائے، اور وہ اسماء مبارکہ بھی جو آپ کے پاس محفوظ ہیں اور آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتائے۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ تو پہلا اس میں سوال اور دعا یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ربیع قلوبنا ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے دلوں کی اور روح کی جان اس قرآن پاک کو بنا دیجیے۔ تو قرآن پاک کا حصول اور قرآن پاک سے ربط اور قرآن پاک سے مناسبت یہ اصل میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور قرآن پاک کا ترک کر دینا یہ حسرت و ندامت ہے۔ اس حدیث مبارک میں
اسم اعظم میں سے یہ مشہور جملہ جو اس صحابی کی زبان سے نکلا اور جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق ہو گئی، یعنی یہ جملہ اس صحابی کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بلوایا، کہلوایا، نکلوایا، ادا کروایا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن کر ارشاد فرمایا کہ تم نے تو وہ جملے ادا کر دیے جو اس میں اعظم والے جملے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے کسی بندے پہ فضل و کرم فرماتا ہے تو اس پر خیر کے ایسے عجیب و غریب دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ صحابی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ اتنا پسند فرمائے گا کہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کی تصدیق کروائے گا۔ تو علماء نے یہاں سے یہ فائدہ حاصل کیا اور لکھا اور فرمایا کہ مسلمان کو کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی جو قدر و منزلت ہے اس کی بنا پر کوئی بعید نہیں ہے کہ تمہاری چھوٹی سی معمولی سی نیکی کو اللہ اس طریقے پہ قبول فرما لے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی نیکی وہ تصور کی جائے اور تمہاری نجات اور کامیابی کا ذریعہ اللہ اسی کو بنا دے، جیسے اس صحابی کی اس دعا کو۔ اب انہوں نے اپنے انداز سے کچھ سوچ رہے تھے، کوئی ذہن میں آیا، دل میں آیا، تو اللہ کی خوب تعریف کی، اور تعریف بھی ایسی کہ بالکل آسان جملے ہیں، ایسا جملہ نہیں ہے جو کسی اور کی زبان سے ادا نہیں ہوا، یا جس کے اندر بڑے عجیب و غریب جملے ہوں، فصیح و بلیغ جملے ہوں، اور نئے قسم کے جملے ہوں، اور عظیم مفہوم لیے ہوں، بلکہ اللہم انی اسألک عام جملہ ہے، تمام صحابہ کی زبان سے نکلتا تھا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ۔ اچھا، پھر اس میں تھوڑا سا غور کیجئے تو معلوم یہ ہوگا کہ سورہ اخلاص کا ایک حصہ آ گیا، اور پھر ذہن میں وہ حدیثیں لے آئیے جو اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس صحابی کا واقعہ جو سفر میں اپنے نمازی ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں 7 سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے وہ صحابی جو مستقل سورت کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو فرمایا، انہوں نے یہ عرض کیا کہ یہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفت ہے اور مجھے بڑی پسند ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حبک ایہا یدخلک الجنہ، اور بعض روایات میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ تمہارا اس صورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کرائے گا، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اس صورت سے محبت کرنے پر جو اللہ کی صفاتی صورت ہے، یعنی اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، تمہیں اس صورت سے محبت ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس صورت کی وجہ سے وہ صحابی جو اس صورت سے محبت کرتے تھے وہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس صحابی کی زبان سے نکلے گئے ان دعائیہ جملوں کو اس قدر عظیم اور عظمت والے جملے قرار دیا، یعنی ان جملوں کو اس قدر عظمت والے جملے بنا دیے کہ انہیں اس میں اعظم بنا دیا۔ یہ غالباً اس بنا پر ہے کہ اس دعا کا آخری جملہ ہے، اس بنا پر ہے کہ اس دعا کے آخری جملوں میں ہے الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اس میں اعظم کے بارے میں ایک تو یہ مشہور ترین دعا ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے موقع پہ یہ ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ، اب دیکھیے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے
کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہر لمحے اپنی زبانوں پر جو دعائیہ جملوں کا استعمال کثرت سے رکھتے تھے، ان میں سے بعض یہ جملے ہیں۔ تو ہمیں بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ورد اور اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کے اسماء مبارکہ کا ذکر اور ورد اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر، یہ کثرت سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کو یہ نہایت ہی پسند ہے۔ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وهو يقول یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک اور صحابی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قد استجیب لک فصل۔ اس حدیث مبارک کو جو ترمذی میں ہے، اسم اعظم کے ابواب میں محدثین نے اس لیے بیان کیا کہ اسم اعظم کی احادیث والی جو فصول یا ابواب یا وہ احادیث خود جو ان ابواب میں بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ جملہ ضرور ملتا ہے اسم اعظم سے متعلق کہ اسم اعظم سے مراد وہ اللہ کا اسم مبارک ہے، یا وہ دعائیہ جملہ ہے، یا وہ آیت ہے، یا وہ حصہ یا ٹکڑا ہے آیت یا دعا کا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو یا جس کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہو، اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو کہ اس کو پڑھ کر جو کچھ مانگو وہ ملے گا، ہر سوال پورا ہوگا، ہر دعا قبول کی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ بھی اسم اعظم میں شامل ہے۔ تو اس حدیث میں الفاظ اور متن میں اسم اعظم کا ذکر نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ جملہ اسم اعظم ہے، اس لیے اس باب میں اسے بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ تم نے جو کچھ کہا اسے سن لیا گیا، قبول کر لیا گیا، اس لیے اب جو چاہو سو مانگو۔ اب یہ مختصر سا جملہ، یا ذا الجلال والاکرام قد استجیب لک فصل، تم نے یہ کہا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اس لیے اب سوال کرو، یعنی مانگو، اللہ سے جو مانگتے ہو مانگو، یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طریقے پہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مستقل فرشتہ مقرر کیا ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو شخص بھی یہ کہے کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، فرمایا من قالها ثلاثا قال الملك ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک فصل۔ جو بندہ 3 بار یہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اس لیے اب مانگو۔ ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک، سنو، ارحم الراحمین جسے تم پکار رہے ہو کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ارحم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ کہا گیا کہ جب 3 بار تم نے کہا تو فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے خاص اس کام کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اس لیے مانگو، اب جلدی کرو، فوراً مانگو۔ یہ اسم اعظم سے متعلق چند احادیث تھیں جو بیان کی گئی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے بندوں کی جن نیکیوں سے بڑی محبت ہے اور جو نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب و مرغوب و مقلوب اور مطلوب ہیں، اور جن نیکیوں کی وجہ سے بندوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں درجات کی بلندی کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، ان میں جو ایک اہم ترین عبادت ہے جسے دعا کے نام سے سب مسلمان جانتے ہیں، لیکن اس دعا کی حقیقت سے بہت کم مسلمان واقف ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خلق الانسان من عجل، جلد بازی فطرتی چیز ہے، اس لیے ایک تو یہ کہ دعا کی جو شرطیں اور دعا کے جو آداب اور دعا کی قبولیت کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان کے نہ ہونے سے یا ان کے کم ہونے سے، ناقص ہونے سے دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اور اس سے قبل جو دعاؤں والے مسائل میں غالباً جن کے 3 طویل درس ہوئے، ان میں بھی یہ چیز ہم نے پڑھی تھی کہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب اور دعاؤں کی نہ قبول ہونے کے اسباب، مبارک اوقات اور مبارک مقامات اور وہ مبارک جملے جو قرآن پاک کی آیات سے متعلق ہیں، یا وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ضمن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کلمات یا ان جملوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. تو ان میں ایک تو وہ دعا ہے جو دعائے ذی النون کے نام سے معروف ہے اور سب اس سے واقف ہیں، جس کو عموماً ہم لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں. اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ اہم ترین آیت ہے سورہ انبیاء کی، جس کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. یہ وہ دعا ہے، خود قرآن پاک میں یہ دعا جہاں مذکور ہے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں، وہاں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وہ جو یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور بیزار ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ میری دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو میں کسی اور بستی کا یا کسی اور ملک یا کسی اور علاقے کا رخ کروں جہاں شاید ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کی بات کو سننے والے ہوں، اللہ کی بات کو قبول کرنے والے ہوں اور اللہ کی نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں. تو اس اجتہاد اور اس نیت اور اس ارادے اور اس غرض سے انہوں نے
اپنے اس علاقے کو ترک کیا اور دوسرے علاقے کے لیے سفر پہ روانہ ہوا۔ اب یہاں دوران سفر مچھلی کے پیٹ میں وہ پہنچ گئے، اور وہاں جب انہوں نے طویل عرصہ گزارا اور اس اندھیرے میں اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو جو القاء کیا گیا اور جو کلمات سکھائے گئے، یہ بھی یعنی ہم نے اس سے قبل بتایا بارہا اپنے دروس میں اور سورہ فاتحہ کے درس میں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے بندوں پہ اتنا عظیم کرم ہے، اتنا عظیم کرم ہے کہ جس کے بارے میں انسان اور تمام مومنین و مومنات ساری زندگی اگر ہم سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر پائیں، کہ اللہ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی خود ہی سکھایا، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ یہ نفس امارہ کی شرارت اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے نہیں مانگیں گے، غیروں سے مانگیں گے، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں گے، میری عظمت اور میری کبریائی اور میری بڑائی کا یقین نہیں پیدا ہوگا دل میں، مخلوق کو بڑا سمجھیں گے، مخلوق کو مشکل کشا سمجھیں گے، مخلوق کو حاجت روا سمجھیں گے، مخلوق سے نفع نقصان کی امیدیں وابستہ کریں گے، جبکہ سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور پھر ایسے جملے بتا دیے جو جملے انہی کے بتائے ہوئے اور انہی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اور سورہ فاتحہ نماز ہے، اور یہ وہ عظیم دعا ہے، اور یہ وہ عظیم سورت ہے، اور یہ وہ عظیم برکت والی 7 مختصر آیات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ 14ویں پارے میں سورہ الحجر کے آخر میں فرمایا ہم نے آپ کو سبعا من المثانی، اس سے مراد اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ 7 یہ آیات ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور ان 7 آیات کو قرآن عظیم کہا گیا، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ 6600 سے زیادہ آیات کا خلاصہ وہ ان 7 آیات میں ہے۔ اور بعض علماء نے اہل علم نے فرمایا کہ ان 7 آیات کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اس میں ذات اللہ بسم اللہ، اور الرحمن اور الرحیم۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مدارج السالکین، اہل سلوک یعنی تصوف میں وہ تصوف جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ تصوف جو قرآن و سنت کے مطابق تزکیہ کرتا ہے انسان کا، شرک اور بدعات اور خرافات اور قبر پرستی یہ تصوف نہیں، بلکہ وہ تصوف جس کو سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین تزکیہ نفس کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس تزکیہ نفس میں تقوی کے درجات ہیں، یعنی منزلیں ہیں۔ اہل سلوک کہتے ہیں سالک، یعنی وہ جو ان منزلوں کو طے کرتے ہیں، اہل اللہ، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، ان کی مجالس میں جانے سے یہ تزکیہ نفس کا حصول ہوتا ہے، جیسا کہ امام الذہبی اور امام ابن کثیر نے لکھا۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مدارج السالکین، اہل سلوک کے درجے، اور یعنی کتاب کا جو اصل نام ہے وہ ہے مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ہے، اور جو 3 پہلی اور 3 بعد والی آیات کے وسط میں ہے، بیچ میں ہے، پہلے 3 اور بعد میں 3 اور یہ درمیان میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ صرف یہ ایک جملہ اتنا عظیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھ سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنی عملی زندگی میں یہ بتائے، اس کا عمل یہ بتائے کہ واقعی جو نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے جو وعدہ کرتا ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا یہ اثر ہے، یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا یہ ہے۔ لیکن ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں ہر رکعت میں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہ ہماری عبادت خالصاً لوجہ اللہ ہوتی ہے اور نہ ہماری استعانت خالصاً لوجہ اللہ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے پہ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، اور نہ یہ سمجھ سکے ہیں کہ خسارے والا کون ہے، گھاٹے والا کون ہے، نقصان والا کون ہے۔ آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا خوش نصیب کون ہے، سعید کون ہے، خوشبخت کون ہے، کامیاب کون ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں جس چیز میں مسابقہ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، تنافس ہوتا تھا، تصارع ہوتا تھا، وہ قرآن پاک تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ، ان کا تو عادت ہی ان کی یہ بنی ہوئی تھی کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی سلام اور خیریت دریافت کرنے کے بعد یہ کہتے والعصر ان الانسان لفی خسر، ارے انسان گھاٹے اور خسارے میں پڑ گیا، ارے انسان تو تباہ و برباد ہو گیا۔ انسانوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو رہے ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر کیا، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ 3 جلدیں لکھی اور ہزاروں صفحات لکھے، ایک آیت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سلوک کی تمام منازلیں نکالی۔ تقوی کیا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، عزیمت کیا ہے، ایثار کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، صبر کیا ہے، راتوں کا رونا کیا ہے، مناجات کیا ہے، دعا کیا ہے، صدقہ کیا ہے، نفلی عبادتیں کیا ہے، ارکان اور بنیادی ارکان اسلام کیا ہے۔ یعنی پورے کا پورا دین اور شریعت وہ مسائل کا استنباط استخراج کر رہے ہیں اس ایک آیت سے، جس کو ہم پوری زندگی پڑھتے چلے آئے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں ایاک نعبد کیا معنی، ایاک نعبد ایاک نستعین کیا معنی، ایاک نستعین۔ ہم جو بار بار اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھایا اور دعا کے جملے سکھائے، جن جملوں کی وجہ سے، جیسا کہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں، ہم نے اس سے قبل وہ دعا لکھ کے تقسیم بھی کی تھی، کہ یہ یعنی ایک ذوق کی بات ہے اور عجیب بات ہے یہ کہ اللہ تعالی سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ، یعنی وہ جملے اور وہ جسے سن کر اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ تعالی اپنے بندے کی مغفرت کر دے۔ تو ہم یہ کہتے دعا میں فرمایا کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اے میرے خالق تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ بھائی ہمارا عمل اس قابل ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو، ہمارا عمل اس قابل ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے سب کے لیے اللہ کو قربان کیا ہوا ہے، سب کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کرتے، سب کا خیال ہے یہ ناراض نہ ہو، یہ ناراض نہ ہو،
وہ ناراض نہ ہو، اس کو راضی کرو، اس کا خیال کرو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی خوشامد کرو، اس کو خوش کرو، اس کی طرف دیکھو، اس کے پاس جاؤ، اس سے ملو، اس سے باتیں کرو، اس کی منت سماجت کرو، اس سے باتیں کرو، اس سے کہو، اس سے التجا کرو، اس سے درخواست کرو، سب کے بارے میں اللہ کا کبھی خیال نہیں آیا۔ تو جب یہ کہا اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے مجھے ہر نعمت دینے والے، اے مجھے ہر شر سے بچانے والے، اے ہر مصیبت سے مجھے بچانے والے، اے مجھے ہدایت دینے والے، اے میری حفاظت فرمانے والے، تو مجھ سے راضی ہو۔ جب یہ خیال آیا کہ اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو، میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں، تو فوراً یہ خیال دل میں پیدا ہوا اور زبان سے جملہ نکلا کہ اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو مجھے معاف کر دے۔ اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو مجھے معاف کر دے۔ پھر خیال آیا کہ بھائی اللہ کیوں معاف کر؟ تم نے اللہ سے معافی مانگی ہے، تم نے اللہ کے سامنے توبہ کی ہے، تم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اور التجا اور عاجزی سے اپنے گناہوں اور کمزوریوں کو پیش کیا ہے۔ تو جب یہ خیال آیا تو ساتھ فوراً یہ خیال بھی آ گیا اور یہ فرمایا اور دعا میں یہ عرضی اپنی پیش کی۔ جب پہلے کہا اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور پھر جب یہ فرمایا کہ اچھا اے اللہ تو مجھے معافی کر دے، اگر راضی نہیں ہوتا تو مجھے معافی کر دے، اور پھر کہا کہ اس لیے معاف کر دے کہ آقا اور مالک اپنے نوکر سے ناراض رہتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ آقا اور مولا اپنے نوکر سے ناراض رہتے ہوئے بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ رضامندی کا معاملہ تو خوشی سے ہے، مالک خوش ہو تو وہ راضی ہو گیا، لیکن مالک ناراض ہے پھر بھی کہتا ہے کہ چلے یہ نہیں سمجھتا، بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہے، تو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو معاف کر دے اس لیے کہ آقا اور مالک اپنے نوکر سے ناراض رہ کر بھی اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہم ارض عنا، وہ دعا جو کی تھی، اللہم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا لأن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض، لأن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض، اس لیے کہ مولا اور آقا اپنے بندے سے ناراض رہتے ہوئے بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو بعض جملے ایسے ہیں کہ وہ ان جملوں کے اندر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے فقیر ہوتے ہیں، تو فقیروں میں، بھکاریوں میں، پیشہ ور یا جو بھی ہے، ان میں بعض بھکاری بڑے کامیاب بھکاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جملے ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ مانگنے کا ڈھنگ اور اس طریقے پہ وہ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو جب مخلوق کا یہ معاملہ ہے تو کیا اگر بندہ سچے دل سے رو رو کے اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کرے تو کیا اللہ اس کے ہاتھ خالی لوٹائے گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ مخلوق پر اور ہم سب پر، ہماری ماؤں اور ہمارے باپ، ہمارے والدین سے زیادہ شفقت کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اللہ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی کہ یہ مجھ سے مانگے، اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ خوشی توحید پر ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شروع میں قل هو اللہ احد، آخر میں ولم یکن لہ کفوا احد. کسی مالک یا مینیجر یا سرکاری افسر یا والد یا بڑے چھوٹوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے، کس چیز سے یہ بہت جلدی خوش ہو کے فوراً دے دے، تو اس کی اس کمزوری کو وہ پکڑ لیتے ہیں. کسی کو بیوی سے محبت ہوئی تو بیوی کے بارے میں کچھ کہا، کوئی اولاد سے محبت ہوئی تو اولاد کے لیے کچھ دے دیا، جو چیز پسند ہوئی وہ دے دی. جو کسی کو کوئی قرآن کی تلاوت پسند، اگرچہ ایسے سرکاری افسر ایسے بڑے بہت کم ہیں لیکن بہرحال ہے، تو قرآن سنا دیا. کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت سنا دیا، کوئی نیکی کا کام. تو بہرحال ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے. تو جب وہ جملے استعمال ہوتے ہیں تو اس خوشی میں آ کر پھر وہ دینے کا، عطا کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ صورت سکھائی اور یہ بتایا کہ ہم جس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ ہماری تعریف ہے، اور تعریف ایسی جو ہر قسم کے شرک اور ملاوٹ سے پاک ہے. اس میں یہ بتایا جائے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین سے جب آغاز ہوا کہ درس توحید ہے. اسی لیے یوم عرفہ کی دعاؤں میں صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قلت انا والنبیون قبلی، میں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی بھی عرفات میں آئے سبھی نے ایک دعا کی عرفات میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب علماء نے فرمایا کہ عرفات کے موقع پر یہ توحید والے جملوں کی ادائیگی لا الہ یہ فرمایا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جب اس انداز سے تعریف کی جاتی ہے جو توحید والی تعریف ہو تو پھر اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب بجائے اس کے کہ تم مانگو اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے صحت و عافیت دے، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے، وہ دعائیں پوری. اب اس سے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کی خوب تعریف کرو گے توحید والے جملے استعمال کرو گے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اب یہ جملے تو فرمایا کہ اب کوئی چیز مانگنے کی، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری تمام ضرورتیں، تمام حاجتیں بن مانگے پوری کر دی جائیں گی. بس تم کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرتے رہو بس. ترمذی میں وہ مشہور حدیث ہے جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے، اس میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے جس کسی کو قرآن کثرت سے پڑھنا، من شغلہ القرآن عن مسئلتہ اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جو اتنا قرآن پڑھے، ہر وقت قرآن پڑھے کہ ہم سے دعا مانگنے کی فرصت ہی نہ ہو، تو ہم اسے تمام مانگنے والوں سے زیادہ بہتر چیزیں دے دیا کرتے ہیں بن مانگے. دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دینے والا داتا، المعطی داتا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ کے سوا اور کوئی داتا نہیں ہے. المعطی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور وہی مستغیث ہے، اور وہی غیاث ہے، اور وہی غوث ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی مخلوق غوث اعظم یا غوث یا دستگیر نہیں ہے. اللہ کی ذات و صفات میں شرک، کھلا شرک، جسے اللہ کا غضب و غصہ جوش میں آ جاتا ہے جب لوگ، مخلوق اللہ کو چھوڑ کے مردوں کو پکارتے ہیں، مخلوق کو پکارتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ، اور وہی حی و قیوم ہے سبحانہ و تعالی. تو سورہ فاتحہ اللہ نے خود سکھائی.
تاکہ بندے اس کو پڑھیں اور ہم سے مانگیں۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں شروع میں ہے، جب انہوں نے توبہ کرنی چاہی تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو ہم ہی سکھا دیا۔ اللہ نے ہمارے بابا پہ کتنا کرم کیا، انسانوں کے والد ابو البشر ہمارے بابا آدم علیہ السلام، وہ اپنی زبان مبارک سے کوئی جملے آتا یعنی ادا فرماتے، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں دعا کرنے کا طریقہ اور جو جملے دعا میں استعمال کرو گے وہ بھی ہم سکھائے دیتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ نے خود سکھایا یہ پڑھو تو ہم تمہیں فوراً معاف کر دیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ جملے سیکھ لیے، لے لیے۔ فتاب علیہ، ان جملوں کو بنیاد بنا کر توبہ کی تو اللہ نے قبول کر لی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن پاک میں ہے کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، یونس کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہم نے سن لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے غم سے اس کو نجات دے دی، بس بات ختم ہو گئی؟ نہیں، فرمایا کہ کیا یونس علیہ السلام کے لیے بس یہ دعا خاص تھی، انہوں نے مانگی، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کوئی بھی مومن جب کبھی بھی کسی غم میں مبتلا ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا، ہم اور مصیبت میں گرفتار ہوگا اور وہ یہ دعا پڑھے گا تو ہم اس کو بھی نجات دے دیں گے۔ یونس کے لیے خاص نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، لا الہ الا اللہ، اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی اور نسائی اور مستدرک حاکم میں ہے کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ، کوئی مسلمان بندہ بھی کسی بھی ضرورت کے لیے اس دعا کو مانگے گا تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ دعا کے آداب کے ضمن میں یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے کہ وہ جملے اور وہ چیز پڑھی جائے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کو جوش آ جائے۔ یہ اس سے قبل بھی ہم نے پڑھا تھا اور بیان کیا، یعنی وہ جملے جیسے کہ یہ ابھی ہم نے وہ جملہ پڑھا کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر راضی نہیں ہوتا تو کم از کم معاف کر دے، اس لیے کہ آقا اپنے نوکر سے ناراض رہتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف الثقفی، اس کے بارے میں عجیب و غریب واقعات، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جب نزع کا عالم تھا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں اس وقت زندہ تھے اس کی خلافت میں، یہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور امام حسن بصری تشریف فرما ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تکلیف میں ہے، کرب اور الم اور مشقت میں ہے، اور اس وقت یہ لا الہ الا اللہ اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی فإن الناس يقولون ما تغفر لی، اے اللہ تم میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے معاف کر دے کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے معاف کر دے۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ یہ شخص اتنا چالاک اور عیار ہے کہ آخری وقت بھی اس نے اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ دیا، ایسی گھٹا برسات کی وہ برسا رہا ہے کہ جو برسنا نہ چاہے تو بھی برسے۔ اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، اس لیے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، اس لیے بخشے گا۔
کہ زبان سے نکلے ہوئے جملے جیسا کہ احادیث میں ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ یہ انسان کو کبھی تو ذلت و رسوائی اور جہنم کی تاریکیوں کی تہ تک لے جاتا ہے، اور کبھی یہ جملہ اگر پاک صاف جملہ ہے جیسا کہ سورہ فاطر میں ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب، جو کلمہ طیبہ یعنی زبان سے جو پاک جملہ نکلتا ہے یہ اوپر چلا جاتا ہے اور اس بندے کو اوپر لے جاتا ہے۔ لفٹ بلڈنگ میں لفٹ لگی ہوتی ہے، اس کو مصعد کہتے ہیں عربی میں، مصعد صاد سے، یہاں پر ہے یصعد الکلم الطیب، جیسے لفٹ میں بٹن دبائیے جس فلور پہ جانا ہو چلے جائیے، تو زبان سے ایک پاک جملہ نکالیے تو یہ لفٹ ہے کلمہ طیبہ والی جو آپ کو بلندیوں تک لے جائے گی۔ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہاں پہ دو باتیں بتائیں سورہ فاطر میں، ایک کلمہ طیبہ اور ایک عمل صالح۔ علماء نے فرمایا کہ ایک ہے قول اور ایک ہے عمل، قولا وعملا۔ سورہ فاطر کی اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے الیہ یصعد الکلم الطیب اور دوسری ہے والعمل الصالح یرفعہ، قولا وعملا۔ تو فرمایا کہ اس کا مفہوم و معنی یہ بنتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو اچھی بات کہتا ہے، سب سے اچھی بات تو یعنی ہمیں جو بتایا جاتا ہے پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، بچپن میں سکھائے، تو یہ بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں، بعض باتیں بالکل یعنی صحیح بات ہوتی ہے۔ اب پہلا کلمہ طیب، اب یہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، تو جو بظاہر جو معروف و مشہور بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اصل یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا، لا الہ الا اللہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کو بجا لانا، لا الہ الا اللہ جن باتوں سے منع کرتا ہے ان سے دور رہنا، اور لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ بھی پورا کرنا جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کلمہ طیبہ۔ اور یعنی یہ علماء نے یہ فرق، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے جب بات کرے تو اچھی بات کرے، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، لعن طعن نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، فضول باتیں نہ ہو، اس کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، بہتان تراشی کرنا، بدگمانی، بد زبانی، یہ حرام اور کبائر میں سے ہے۔ نمازیں، تلاوت، دعا، حج، عمرے سب ضائع ہو جاتے ہیں ان زبان کی ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، لعن طعن، اور یہ جو زبان سے متعلق کبیرہ گناہ ہے۔ زبان سے اصل جملہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت ہے اور درود شریف کا پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے اور استغفار پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ زبان سے اچھی بات، نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، اپنے مسلمانوں کو سمجھانا، وعظ و نصیحت کرنا۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو خیر کی نشاندہی کر دو، اس کو بتا دو، اور برائی اور نافرمانی اور شر سے اس کو آگاہ کرو، اس کو دور رکھو، سمجھا دو، اور اپنی زبان سے غلط بات نہ نکالو، شر اور فتنے والے جملے اپنی زبان سے نہ نکالو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے
وہ یا تو زبان سے اچھی بات کرے یا خاموش بیٹھا رہے. کلمہ طیبہ والعمل الصالح، تو قولا و عملا، تو زبان سے جب اچھی باتیں ہوں تو اس کا عمل بھی صالح ہو. یہ دونوں چیزیں انسان کو بلندیوں پہ لے جاتی ہیں. یہاں اس دوسری حدیث میں یہ فرمایا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ اور ابو داود میں ہے کہ ایک صحابی نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اب یہ دعائیہ جملے جو ہیں ان میں بھی، اور اس سے قبل جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھے تھے، ان جملوں میں سوال کرنے والے اور دعا کرنے والے کی ضرورت اور حاجت کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیا مانگا. تو پھر ذہن میں وہی بات لے آئیے جو ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ کی ایسی تعریف کرنا جس سے اللہ خوش ہو جائے، بس اب کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی. اس لیے کہ جب اللہ خوش ہو گیا اپنی ایسی تعریف سے جس تعریف سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ اللہ جب خوش ہو گیا، جیسے کہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی جن بندوں کی ایسی نیکیاں دیکھ لے، جن نیکیوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہو، تو اللہ ایسے بندے کو پھر عذاب نہیں دیا کرتا. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو یہاں یہ دعائیہ جملے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں جس قدر زیادہ ہو سکے اللہ کی تعریف والے جملے استعمال کریں، پھر اللہ سے مانگیں. اللہ کی خوب تعریف جب ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ پھر جو مانگو وہ عطا فرمائیں. اسی لیے جب یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بس. اور پھر یہ کہا کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا انت، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. یا حنان یا منان، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے. حنین یعنی میٹھی محبت، وہ محبت جو صرف ماں اپنی اولاد سے کر سکتی ہے. میٹھی محبت، حنین، جو صرف ماں کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اور یا منان، وہ ذات جو سب کچھ دے کر بھی اپنا احسان نہیں جتلاتی. سب کچھ دینے کے بعد بھی کبھی کسی مخلوق سے یہ نہیں کہا کہ ہم تو تمہیں پانی دیتے، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں ہوا دی، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں دنیا دی، ہم نے تمہیں عافیت دی. جو اسے مانگتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اسے مانتا ہے، اس سے مانوس ہے، اس کو بھی دیتے، اور جو اس سے مایوس ہے اس کو بھی دیتے. توحید اور شرک میں فرق کرنے والے جو مبادئ ہیں، نفسیات کے ماہرین نے لکھا کہ انسان شرک اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ کی ذات سے اسے شیطان مایوس کر دیتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جہاں اللہ تعالی کی توحید والے جملے آتے ہیں قرآن پاک میں، احادیث کے دعائیہ جملوں میں، وہ جملے جن میں توحید خالص ہے، وہاں آپ کو اللہ کے وہ اسماء مبارکہ ملیں گے جن کے اندر رحمت اور شفقت اور ربوبیت ہے. اب جیسے لا الہ الا انت سبحانک، اب یہاں انی کنت من الظالمین، اور یہاں انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان، اور الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ اس لیے ہے وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مخلوق کو، انسانوں کو سمجھا دو کہ اللہ تو بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ تو تم سے، تمہاری ماں اور باپ سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا ہے.
ماں اور باپ اگر ناراض ہوں تو ایک دو وقت کا کھانا نہیں دیتے، لیکن اللہ تو ناراض ہونے کے بعد بھی کھانا بند نہیں کرتا۔ وہ جس سے ناراض ہوا کبھی اس نے اس کا دانا پانی بند نہیں کیا، اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اتنی رحمت والا۔ تو بندہ جب اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے تو شرک کرنے لگتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ذات سے مانوس ہو جاتا ہے تو اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے۔ تو مایوس ہونے سے مانوسی کی طرف لے کے آؤ، اللہ کے بندوں کو مایوسیوں سے نکالو، مایوسیوں سے نکالو، بشارت والی آیات و بشارت والی باتیں سناؤ تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں اور اللہ سے مانگیں۔ اگر ان کو حقیقی علم ہو جائے کہ جن سے ہم مانگتے ہیں یہ تو مکھی کے پر کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے، تو کیا وہ بے وقوف ہیں کہ پھر بھی ان سے مانگیں؟ نہیں مانگیں، لیکن وہ دھوکے میں ہیں۔ شیطان نے ان کو مایوس کیا اللہ کی رحمت سے۔ ابھی سورہ الحج کا آخری رکوع جو اس سے قبل اس کا درس گزشتہ دروس میں نہیں ہوا تھا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے شاید اس کا درس ہوگا، سورہ الحج کا آخری رکوع ہے، اور وہ بہت ہی اہم درس ہے جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو دل کے کانوں سے۔ وہ مثال یہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ اس سے واپس لے نہیں سکتے۔ یہ تبرک والی مٹھائیاں ختم اور نیاز اور چہلم اور عرس اور قبروں پہ پڑی ہوتی ہیں، تبرک شیرینی، اور مکھیاں بیٹھی ہوتی، تو ان سے کہو جو زندہ وہاں جو مجاور وغیرہ، ان سے کہو یا جو قبر والے ہیں ان سے کہو کہ مکھی جو اپنے چھوٹے چھوٹے پروں میں وہ چند ذرے اس مٹھاس کے لے گئی، اس سے ذرا لا کے دکھاؤ، پھر ہم تمہیں مشکل کشا مانیں۔ تو یعنی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان بندوں کو اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے۔ اگر بندوں کو حقیقی علم ہو جائے اللہ کی ذات اقدس کا یقین، تو پھر وہ کبھی بھی مخلوق سے نہ مانگے۔ تو بندوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لے آؤ، اللہ ہی سب کچھ دینے والے، اللہ ہی کرم فرمانے والے، اللہ ہی ہر نعمت دینے والے، اللہ ہی ہر برائی سے بچانے والے، اللہ ہی ہر شر سے حفاظت کرنے والے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ جملے سنے، یعنی اللہ کی ایسی صفت کہ جس صفت کو سن کے اللہ کو بہت پیارا، یا حنان و یا منان۔ اہل علم نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے جو سلف صالحین سے منقول ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا گیا، اور وہ جب جہنم میں جلا اس نے کہا کہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے ان ناموں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں سن کر ہم یقیناً اپنے بندوں پہ ویسی شفقت کرتے ہیں جیسی شفقت کی وہ امید کرتا ہے۔ جیسے ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جب ایک شخص کا فیصلہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نام اعمال کو دیکھ کر فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ جہنم کی طرف جب جانے لگے گا پیچھے مڑ کے پھر دیکھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، مجھے آپ کی ذات اقدس سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، ہمیں تو آپ سے یہ امید تھی کہ آپ رحم فرمائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، اس لیے کہ جیسی یہ ہم سے امید کرتا ہے ہم تو ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان،
جہنم کی تاریکیاں اور تہ میں پڑے ہوئے جہنمی نے جب پکارا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ نے فرمایا اسے نکالو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ ہمارے ان ناموں کا واسطہ دے ہمیں جو ماں سے زیادہ میٹھی اور شفقت کرنے والے مفہوم والے نام ہیں۔ جب اس کو نکالا گیا اس نے کہا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ آپ نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ جنت میں، اس لیے کہ یا حنان یا منان پکارنے والا جہنم میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو جیسے پکارنے کا حق تھا، اگر مخلوق واقعی ویسے پکارتی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے مسائل حل نہ ہوتے، پریشانیاں دور نہ ہوتی۔ ما قدر اللہ حق قدر، یقیناً ہم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ ہم نے اللہ سے ویسے نہیں مانگا جیسے اس سے مانگا جاتا ہے۔ اگر ویسے اس سے ہم مانگتے، اللہ اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، ہمیشہ وہی رہے گا۔ اللہ کی عطا کرنے میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے خزانے میں، اللہ کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا جب سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے، اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا۔ ان جملوں کو کہہ کر پڑھ کر ادا کرنے کے بعد جو شخص بھی اللہ سے جو کچھ مانگے اسے ملے گا، اور جو دعا کرے وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ، 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 صلی اللہ وسلم علی